السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 69 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے 49ویں باب سے نماز چھوڑنے پر ہونے والے عذاب کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آئیے آج مزید کچھ باتیں اسی باب سے سنتے ہیں۔ ابو نعیم کی روایت ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے جس میں سے اسے داخل ہونا ہوتا ہے۔ طبرانی اور بہقی کی روایت ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی، گویا اس کا مال و اہل و عیال سب کچھ ختم ہو گیا۔ حاکم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، تم نماز ضرور ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کے لیے تمہاری گردنیں اڑا دے گا۔ بزاز کی روایت ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اور جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں۔ مسند احمد کی ایک مرسل روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو شخص ان میں سے 3 کو پورا کرتا ہے مگر ایک کو چھوڑ دیتا ہے، اسے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچائے گی یہاں تک کہ وہ چاروں پر عمل کرے: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اصبہانی کی روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور اسے اپنے ذمہ سے نکال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ختم ہو گیا۔ ابن ابی شیبہ اور تاریخ البخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف روایت ہے، جس نے نماز نہ پڑھی وہ کافر ہے۔ محمد بن نصر اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی اپنی مسانید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت کرتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ابن نصر رحمۃ اللہ تعالی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین نہیں ہے۔ ابن عبد البر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت کی کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔
محمد بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اسحاق سے سنا، وہ کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانہ سے لے کر آج تک تمام عالموں کی رائے ہے کہ نماز چھوڑنے والا جو بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے، وہ کافر ہے۔ جناب ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، فرمان الہی ہے۔ مفہوم۔ پس ان کے بعد برے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، پس وہ جلد ہی غی میں جائیں گے، مگر جس نے توبہ کی وہ محفوظ رہا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضائع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اسے مؤخر یعنی تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ ضیاء صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ امام التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ضیاء سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی عصر کے وقت، عصر کی مغرب کے وقت، اور مغرب کی عشاء کے وقت، اور عشاء کی فجر کے وقت، اور فجر کی سورج کے نکلنے کے وقت کے قریب پڑھی جائے۔ جو شخص اس طریقے سے نماز پڑھتا ہو اسی حالت میں مر جائے، اس نے توبہ نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غی کا وعدہ فرمایا ہے جو جہنم کی ایک گہری اور عذاب سے بھرپور وادی ہے، فرمان الہی ہے۔ مفہوم۔ اے ایمان والوں، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جس نے ایسا کیا پس وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہاں ذکر سے مراد نمازیں ہیں، لہذا جو شخص نماز کے وقت اپنے مال کی وجہ سے، جیسے اس کی خرید و فروخت وغیرہ میں مشغول ہو کر نماز سے غافل ہو گیا، یا اپنی اولاد میں مشغول ہو کر نماز بھول گیا، وہ نقصان پانے والوں میں سے ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے سب اعمال سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئیں تو وہ فلاح و کامرانی پائے گا، اور اگر اس کی نمازیں کم ہوں گی تو وہ خائب و خاسر یعنی گھاٹے میں ہوگا، اور فرمان الہی ہے۔ مفہوم۔ پس ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کے وقتوں سے دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ مسند احمد کی بسند صحیح طبرانی اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا جس نے ان نمازوں کو پابندی سے ادا کیا وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، حجت اور نجات ہوگی، اور جس شخص نے نمازوں کو ادا نہ کیا قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور، حجت اور نجات نہ ہوگی، وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بعض عالموں کا کہنا ہے ان لوگوں کے ساتھ نماز چھوڑنے والا اس لیے اٹھایا جائے گا کہ اگر اس نے اپنے مال و اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ قارون کی طرح ہو گیا، اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر ملک کی مشغولیت میں نماز نہیں پڑھی
تو فرعون کی طرح ہے کہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر وزارت کی مشغولیت نماز سے مانے ہوئی تو وہ حامان ہی کی طرح ہے کہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ ابی بن خلف تاجر مکہ کی طرح ہے اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بزاز نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا معنی پوچھا، جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کے وقتوں سے مؤخر کر دیتے ہیں۔ ابو یعلا نے سند حسن کے ساتھ مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ کا قول اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد سے عرض کی، ابا جان، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا ہے، جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور اس کے خیالات منتشر نہیں ہوتے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب نمازوں کا وقت ضائع کر دینا ہے۔ ویل کے معنی سخت عذاب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں وہ بھی اس کی سخت گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں، اور یہ وادی ان لوگوں کا مسکن ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ان کو ان کے وقتوں سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع اور توبہ کر لیں اور گزشتہ اعمال پر شرمندہ ہو جائیں تو اور بات ہے۔ قضائے صلاۃ پر وعیدیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ جس کی نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کا مال اور گھرانہ تباہ ہو گیا۔ حاکم کی روایت ہے کہ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے دو نمازوں کو یکجا کیا تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں داخل ہوا۔ صحاح ستہ کی روایت ہے کہ جس کی نماز عصر قضا ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال تباہ ہو گئے۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ امام مالک کا قول ہے کہ اس سے مراد وقت کا نکل جانا ہے۔ نسائی کی روایت ہے کہ نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے جس کی وہ قضا ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال، مال و متاع سب تباہ ہو گئے، اور وہ ہے عصر کی نماز۔ مسلم اور نسائی کی روایت ہے، یہ عصر کی نماز تم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی لیکن انہوں نے اسے کھو دیا، بس تم میں سے جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا ہے اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے، اور اس نماز کے بعد ستارے نظر آنے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ مغرب کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو کچھ ستاروں میں چمک آ جاتی ہے۔ احمد بخاری اور نسائی میں روایت ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ مسند احمد اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی، جان بوجھ کر بیٹھا رہا یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی تو بے شک اس کا عمل تباہ ہو گیا۔ ابن ابی شیبہ کی مرسل روایت ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور اس کے لیے کوئی عذر بھی نہیں تھا تو گویا اس کا عمل برباد ہو گیا۔ عبد الرزاق کی روایت ہے کہ تم میں سے کسی ایک کا اہل و مال و متاع سے تنہا رہ جانا عصر کی نماز کے قضا ہو جانے سے بہتر ہے۔ طبرانی اور احمد کی روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی
یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال برباد ہو گئے۔ شافعی اور بہقی کی روایت ہے، جس کی ایک نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھرانہ اور مال ہلاک ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی باب سے مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ ان تمام باتوں کو اپنے دل کے نہا خانوں میں آپ جگہ دیں اور اپنی عملی زندگی میں اسے اتارنے کی کوشش کریں، اور نماز پنجگانہ کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی ضرور کوشش کرتے رہیں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔